اے محبوب آپ فرمائیے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی مطلب یہ کہ تم مومن ہی نہیں ہو، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہارا توریت پر ایمان ہوتا تو کیا تمہارا ایمان اتنی بری باتوں کا تمہیں حکم دے سکتا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالصتاً صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں ہم جنتی ہیں، ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. صرف چند دن کے لیے جہنم میں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی. تو اس آیت کریمہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو ایک سیدھی سی بات ہے، جو شخص ایک گھر میں پریشان ہے، چھوٹا سا گھر ہے اس میں رہتا ہے، اس کے پاس اگر بڑے گھر میں شفٹ ہونے کی صلاحیت ہو تو چھوٹے گھر میں کیوں رہے گا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفیں تم کیوں برداشت کر رکھے ہو؟ پھر تو تمہیں خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی موت دے تاکہ تم جلدی جنت میں جاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, say, how bad is that which your faith commands you to do if you are believers? Meaning in reality you are not believers at all. You have no faith, because if you truly had faith in the Torah, would your faith command you to do such evil things? قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, say, if the abode of the hereafter with Allah is solely for you, excluding other people, then yearn for death if you are truthful. The Jews said, paradise is made only for us. No one besides us will enter it. No matter what sins we commit, we are the people of paradise and we will go to Jannah. After a few days in hell, because our forefathers worshipped the calf, we will enter Jannah. So it is said, if this is truly your claim, then it is simple. Why do you endure the difficulties of this world? You should be making supplications that Allah subhanahu wa ta'ala grants you death quickly, so that you may reach paradise sooner. اب یہاں پر قرآن مجید فقان حمید نے یہ فرمایا کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر یہ موت کی تمنا کر دیتے تو یہ دعویٰ کر سکتے ہم سچے ہیں تبھی موت کی تمنا کی، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ قرآن مجید فقان حمید نے پہلے ہی اس کی خبر دی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. یعنی یہ صرف زبان سے کہہ رہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت ہمارے لیے بنی ہے، مگر خود بھی مانتے ہیں کہ جو ہم نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، جنت میں ہم ہرگز نہیں جائیں گے. ان کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. If they had wished for death, they could claim that they were truthful. But they did not wish for death. Why not? The Quran has already informed us, وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. They will never long for death due to their transgressions.
meaning they say with their tongues that paradise is for them after death, but they themselves know that due to their deeds they will remain in hell. Their conscience admits this, therefore they will never wish for death. حدیث پاک میں ہے، جامع البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 337 337، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ کہتے یہ ہے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم تو جنتی ہیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن مرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں، انہیں موت سے بڑی کراہت ہے، نفرت ہے، صرف دنیا کی حرص ہے، دنیا کے لیے ہی جینا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بیان کیا گیا کہ یہ ان کا دعویٰ ایسا ہے جو خود ان کا دل نہیں مانتا۔ اگر دل مانتا ہوتا کہ ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں تو پھر یہ دنیا میں رہنے کی اتنی ہوس نہ رکھتے۔ In a hadith mentioned in Jami' al-Bayan, it is reported that the Prophet ﷺ said, if they had wished for death, they would all have perished, and no Jew would have remained on the face of the earth. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله عليم بالظالمين, and Allah is well aware of the oppressors. They claim that paradise is for them, and that whatever they do, they are destined for it, but they are not ready for death at all. They have intense dislike and aversion to death. Their only concern is the dunya, the world. They want to live only for it. Thus it is stated that their claim is such that even their own hearts do not accept it. If their hearts truly believed that they were destined for paradise, they would not cling so strongly to worldly life. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور ضرور تم انہیں تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا لالچی پاؤ گے، انہیں سب سے زیادہ جینے کی ہوس ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ انہیں جینے کی ہوس ہے۔ مشرک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں جو جینا ہے صرف دنیا میں جینا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا۔ تو وہ دنیا کی کتنی ہوس رکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے تو صرف دنیا ان کے تصور میں ہے، آخرت کا تو انہیں تصور ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ یہودیوں کو جینے کی ہوس ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، and you shall most certainly find them to have the greatest yearning to live from the people and among the polytheists. So you will find the Bani Israel more eager for life than all people, even more than the polytheists. The fire worshippers who do not believe in resurrection after death and think life is only in this world, they would naturally be very attached to this worldly life. Yet it is stated in this verse that even more than polytheists, the Jews are eager to live.